اگر آپ کا کوئی اپنا اس وقت یوکے میں ہے یا آپ کو یہاں کے حالات جاننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ کہانی آپ کی دل کی دھڑکن کو نہ تیز کر دے گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے نہ یوکے امیگریشن کی طرف سے ایک ایسا اچانک اور بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جس نے راتوں رات ہزاروں لوگوں کی نیندوں کو نہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال میں نہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک ایسا نیا قانون جس کے بارے میں کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک یہاں اپنے بہتر مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے آج شاید نہ خوف اور بے یقینی میں مبتلا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہوگا۔ آخر راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک اتنی سختی کر دی گئی، اور سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا آپ اور آپ کی جاننے والے اس نئے قانون کی زد میں آنے سے واقعی محفوظ ہے؟ آئیے میں آپ کو ان سب کے پیچھے کی اصل کہانی بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے نہ یوکے آنے کا خواب دیکھنے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ لوگ ہزاروں خواب لے کر یہاں برطانیہ آتے ہیں، اسٹڈی ویزا لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں اور بس اسی امید پہ رہتے ہیں کہ یہاں سے نہ ایک بہتر مستقبل ہمارا شروع ہوگا۔ لیکن پھر جو اچانک حکومت ایک ایسا فیصلہ کر دیتی ہے جو ہزاروں لوگوں کے خوابوں کو نہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں نا برطانیہ کے امیگریشن پالیسی کے حوالے سے ایک کے بعد ایک نا سخت فیصلہ سامنے آتا جا رہا ہے، اور اب ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جس نے نا دنیا بھر میں برطانیہ آنے کا خواب دیکھنے والے لوگوں کو نا یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ برطانیہ ہوم آفس نے ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پہلی بار 4 ایسے ممالک کے لیے ویزے پر نا ایمرجنسی بریک لگائی جائے گی۔ ان ممالک میں شامل ہیں افغانستان، کیمرون، سوڈان اور میانمار۔ یعنی اب ان ممالک کے شہریوں کے لیے نا اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا بالکل روک دیا گیا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ افغان شہریوں کے لیے نا اسکلز ورکر ویزا بھی روک دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر برطانوی حکومت نے اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں نا ایک ایسا رجحان یہاں یوکے میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جس نے نا امیگریشن سسٹم کو نا شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اسٹڈی ویزا یا ورک ویزے کے ذریعے نا قانونی طریقے سے یہاں برطانیہ میں آتے ہیں، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد نا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ازائلم یعنی ریفیوجیز کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، اپنی درخواستیں دے دیتے ہیں، اور عدالت و شمار کے مطابق نا یہ چیک کیا گیا ہے کہ 2021 سے لے کر نا 2025 کے درمیان ان ممالک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہاں پہ آ کے نا ازائلم کے لیے اپلائی کیا، اور اب تک تقریباً 470% تک یہ تعداد بڑھ چکی ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خاص طور پر نا افغان شہریوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جتنے ورک ویزا جاری ہو رہے تھے اس سے زیادہ لوگ بعد میں نا ازائلم کے لیے اپلائی کر لیتے تھے۔ صرف پچھلے سال ہی نہیں تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے نا ازائلم کی درخواستوں کے لیے اپلائی کیا تھا، اور حیران کن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان میں سے نا تقریباً 39% لوگ نا قانونی ویزے کے ذریعے یہاں یوکے آتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 133,000 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو پچھلے قانونی طریقے سے یہاں یوکے آئے اور بعد میں انہوں نے ازائلم کے لیے اپلائی کیا۔ ان میں سے نا بہت سے لوگوں کو حکومت کی طرف سے رہائش بھی دی جاتی ہے، اخراجات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 16,000 لوگ سرکاری خرچ پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ان میں سے نا 6,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں نا ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔ یوکے حکومت کے مطابق ازائلم سپورٹ جو ہے نا اس وقت سالانہ 4 ارب پاؤنڈ سے زیادہ نا ان لوگوں پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اس لیے ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو برطانیہ جو ہمیشہ جنگ اور ظلم سے بھاگنے والے لوگوں کو پناہ دیتا رہا ہے نا، لیکن ویزا سسٹم کا یہ غلط استعمال کر کے یہاں پہ رہتے ہیں، یہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اب برطانیہ اپنی سرحدوں اور امیگریشن سسٹم پر نا دوبارہ سے مضبوط کنٹرول قائم کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے جس نے لاکھوں مائیگرنٹس کو نا پریشان کر دیا ہے۔ برطانوی حکومت اب ریفیوجی سٹیٹس کے قوانین میں بھی نا بہت بڑی تبدیلی کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو گئی کہ یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد 1951 کا جو ریفیوجی کنونشن تھا بنایا گیا تھا،
इस कानून के मुताबिक ना अगर कोई शख्स अपने मुल्क में जंग की वजह से भाग के आया है या कोई सियासी जुल्म की वजह से महफूज नहीं है, तो वो किसी दूसरे मुल्क में जाके ना पनाह ले सकता है, अजाइलम क्लेम कर सकता है। और अगर इस रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो उसे वहां पे ना पूरा रहने का हक होता है, उसको फिर ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलते हैं। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत इस निजाम को बिल्कुल तब्दील करने जा रही है। नए मंसूबे के मुताबिक अब रेफ्यूजी स्टेटस बिल्कुल मुस्तकिल यानी परमानेंट नहीं मिलेगा, बल्कि हर 30 माह यानी 2.5 साल के बाद ना इस स्टेटस को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। अगर हुकूमत को लगेगा कि इस शख्स के मुल्क में हालात अब बेहतर हो चुके हैं, तो उस शख्स को ना उसके मुल्क में वापस भेजा जाएगा। दूसरी सूरत हाल में इन्हें बरतानिया में रहने के लिए ना बाकायदा वीजा लेना होगा, तमाम जो फीसें हैं वो अदा करनी होगी, फिर इसके अलावा इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी ये परमानेंट यहाँ पे नहीं रह सकेंगे। इस वजह से यूके में रहने वाले बहुत से माइग्रेंट्स ना इस कानून की वजह से बहुत उनके अंदर बेचैनी पैदा हो गई है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते थे कि रेफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद ना वो एक दिन ब्रिटिश शहरी बन ही जाएंगे। लेकिन जी अब इस रास्ते को बिल्कुल मुश्किल बनाया जा रहा है। इस फैसले पर ना बरतानिया की बहुत सी कानूनी तंजीमें और इंसानी हकूक के अदारों ने ना बहुत ज्यादा तनकीद का इजहार किया है, बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फैसले इस असूल के खिलाफ भी जा सकता है जिस पर 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन कायम की गई थी, क्योंकि इस मुआहदे के मुताबिक ना अगर कोई शख्स जंग, तशद्दुद या सियासी मसाइल की वजह से अपने मुल्क में महफूज ना हो, तो उसे किसी मुल्क में जाके पनाह लेने का हक दिया जाता था और जुल्म से भागकर आने वाले लोगों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ना हुकूमत की जिम्मेदारी समझी जाती थी। लेकिन जी बरतानवी हुकूमत का मौकफ अब ये है कि इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब सख्त फैसले ना नागेज हो गए हैं। ये नई वीजा ब्रेक जो है वो 5 मार्च 2026 को ना इमिग्रेशन रूल्स में शामिल किया जाएगा और 26 मार्च 2026 से ना ये बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर वीजे का गलत इस्तेमाल का यही रुझान दूसरे मुल्कों में भी बढ़ गया ना, तो क्या मुस्तकबिल में मजीद ममालिक के लिए भी इस तरह का पाबंदियां ना शायद लग सकती हैं? ये वो सवाल है जिसने इस वक्त दुनिया भर में बरतानिया से आने का ख्वाब रखने वाले जो हजारों लोग हैं ना, वो बेचारे फिक्र में हैं। तो इस सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाके खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। आपको ये ना लगे कि मैं कोई हवा में तीर चला रही हूँ। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ शाला वर्ड को इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।